اقتصادی سروے 2021 اور 22 جائزہ کل جاری کیا جائے گا۔ رواں مالی سال کے لیے مقرر کردہ کئی اہم اقتصادی اہداف حاصل کر لیے گئے، جبکہ متعدد اہم اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ جی ڈی پی، زراعت، صنعتی اور خدماتی شعبے کے اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، بتائے گئے اس حوالے سے۔ جی، رواں مالی سال کی اقتصادی سروے رپورٹ کل جاری کی جائے گی اور اس رپورٹ میں یہ بتایا جائے گا کہ رواں مالی سال کے دوران حکومت نے اور وزارت خزانہ نے کون سے ایسے معاشی اہداف تھے جو کہ حاصل کر لیے ہیں اور کہاں کہاں پر حکومت کو یہ اہداف حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان دستاویزات کے مطابق پاکستان نے رواں سال جی ڈی پی کے جو اہداف تھے وہ حاصل کر لیے ہیں اور اس میں زراعت، صنعت اور خدمات کے جو شعبوں کے اہداف تھے وہ بھی حاصل کر لیے ہیں، لیکن پاکستان کو رواں سال درآمدات اور برآمدات کا جو فرق ہے، تجارتی خسارہ، اس کا بہت بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، جبکہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بھی بہت زیادہ رہی ہے۔ اسی طرح جو سرمایہ کاری کے اہداف تھے وہ بھی حاصل نہیں کر سکے حکومت پاکستان، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، جاری کھاتوں کا خسارہ ہے، وہ بھی رواں سال جو مقررہ ہدف تھا اس سے زیادہ رہا ہے۔ اگر جی ڈی پی کی بات کی جائے تو رواں سال پاکستان کی جو جی ڈی پی کا ہدف مقرر کیا گیا تھا وہ 4.8% تھا، لیکن رواں سال پاکستان کی جی ڈی پی 6% کی شرح سے آگے بڑھی ہے اور زرعی شعبہ کی جو پیداوار ہے وہ 3.5% اس کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، اور اس کا جو رواں سال زرعی شعبہ کی پیداوار رہی ہے وہ 3.5% کے مقابلے میں 4.4% ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح صنعتی شعبہ جو ہے اس کا ہدف حاصل کیا گیا ہے اور یہ صنعتی شعبہ کی جو پیداوار ہے وہ 6.6% کے ہدف کے مقابلے میں 7.2% رہی ہے، اور خدمات کے شعبہ کا جو ہدف ہے وہ 6.2% رواں سال اس کا پیداوار رہی ہے، لیکن اس کا جو ہدف تھا وہ 4.7% تھا۔ اسی طرح رواں مالی سال کے دوران مہنگائی جو ہے وہ 13.3% تک پہنچ چکی ہے اور اس کا ہدف جو ہے وہ 8% کے قریب تھا۔ سرمایہ کاری جو ہے اس کا ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا اور سرمایہ کاری 16.1% کے مقابلے میں رواں سال 15.1% رہی ہے، جبکہ فکسڈ انویسٹمنٹ کی جو شرح ہے وہ 13.4% کے قریب ریکارڈ کی گئی ہے۔ نیشنل سیونگ کا جو ہدف ہے وہ بھی حاصل نہیں ہو سکا اور 15.4% کے مقابلے میں نیشنل سیونگ میں 11.4% کی بڑھوتری دیکھی گئی ہے۔ رواں سال حکومت کپاس کی پیداوار کا ہدف بھی حاصل نہیں کر سکی اور اس میں تقریباً 10 لاکھ بیلز کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح گندم کی جو پیداوار تھی وہ بھی حکومت پاکستان اس کا ہدف حاصل نہیں کر سکی اور گندم کی جو پیداوار ہے وہ 26.4 ملین میٹرک ٹن ہو چکی ہے، جبکہ گزشتہ برس اس کی جو پیداوار تھی وہ 27.5 ملین میٹرک ٹن ریکارڈ کی گئی تھی۔ اسی طرح جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ رہا ہے وہ 2.27 کروڑ اس کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن جولائی سے لے کر اپریل تک اگر اعداد و شمار دیکھے جائیں تو یہ 13.80 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ اسی طرح تجارتی خسارہ 43 ارب اور 33 کروڑ تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور رواں سال جولائی سے لے کر مئی تک پاکستان کی جو درآمدات ہیں وہ 72 ارب اور 18 کروڑ ڈالرز تک رہی ہیں، اور جو برآمدات ہیں وہ صرف اور صرف 55 ارب کے 27 ارب کے قریب 27 ارب ڈالرز کے قریب ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، وقاص عظیم آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ حالی سال عوام پر انڈائریکٹ ٹیکسوں کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری کی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال انڈائریکٹ ٹیکس وصولیاں بڑھانے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے بھی وقاص عظیم ذرا بتائے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اس وقت آئندہ مالی سال کے جو ایف بی آر کے اہداف ہیں ٹیکس وصولی کے وہ مقرر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے اس میں آئندہ مالی سال کے لیے ایف بی آر کا جو ہدف ہے وہ 7,225 ارب روپے مقرر کرنے کے اوپر اتفاق کیا جا رہا ہے، لیکن آئندہ مالی سال کے دوران بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو عوام ہیں وہ ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے گا اور انڈائریکٹ ٹیکسوں کی مد میں عوام پر اگلے مالی سال کے دوران تقریباً 1000 ارب کے لگ بھگ جو ہیں وہ اضافی ٹیکسز ڈالے جائیں گے۔ اگلے مالی سال انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو حجم ہے وہ تقریباً 4,695 ارب کے قریب مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اور رواں سال اگر دیکھا جائے تو یہ شروع میں جب بجٹ آیا تھا تو اس وقت 3,000 کے لگ بھگ تھا، لیکن اب تک حکومت نے اس کو ریوائز کیا ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ تقریباً 4,200 ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں، لیکن اگلے سال یہ 4,695 ارب کے قریب اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ مقرر کیا جا رہا ہے، اور جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ 2,695 ارب کے قریب حکومت پاکستان اس کو ڈائریکٹ ٹیکسز وصول کرے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقاص عظیم، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال بجٹ کا حجم 27 کھرب روپے سے زائد ہوگا۔
غیر ترقیاتی اور اخراجات کی مد میں 17 खरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि तरक्याती बजट की मद में 650 अरब के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ भी सामने आई है। इसी हवाले से बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताएगा मज़ीद डिटेल्स। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत आइंदा नए माली साल 2022-23 का जो बजट है उसका जो दूसरा मसौदा ऐवान वज़ीर आला को पेश किया गया, उसके बजट दस्तावेजात के मुताबिक 27 खरब से जायद का बजट जो है वो पंजाब का उसको मुख्तस करने की सिफारिशात की गई हैं। अब इसमें खास तौर पर जो डेवलपमेंट का बजट है वो अहम है और इसमें 650 अरब रुपए का डेवलपमेंट का बजट मुख्तस करने की सिफारिशात जो हैं वो भी ऐवान वज़ीर आला को साल की जा चुकी हैं। अब इसमें जो नॉन डेवलपमेंट के अंदर जो अखराजात हैं उसमें एजुकेशन सेक्टर के लिए जो बजट मुख्तस करने की सिफारिशात हैं वो 4 खरब 15 अरब रुपए और सेहत के लिए 3 खरब रुपए का फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि पंजाब पुलिस के लिए 1.5 खरब रुपए से ज़ायद का फंड मुख्तस करने की सिफारिशात की गई। अब पंजाब के अंदर जो टैक्स और नॉन टैक्स रसीद के बाद में जो सूबाई महासिल और गैर सूबाई महासिल है उसमें 400 अरब यानी कि 4 खरब से ज़ायद का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात जो हैं वो महकमा खजाना पंजाब की तरफ से की गई हैं। और इसी तरह अवामी रिलीफ के लिए हंगामी बुनियादों पर अखराजात के लिए 1.5 अरब रुपए से ज़ायद का बजट, शोबा ज़राअत के लिए 38 अरब रुपए का नॉन डेवलपमेंट बजट जो है वो फंड मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। ख़वातीन के लिए जो बजट है उनके डिपार्टमेंट के लिए वो 37 करोड़ रुपए का मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई है। अब इसमें क्योंकि पंजाब हुकूमत जो है वो 13 जून को कैबिनेट का इजलास तलब कर रही है और कैबिनेट के इजलास में इस मसौदे की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद इसको पंजाब असेंबली में बकायदा। बहुत शुक्रिया अली रामे, आपका आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद के बाद चिन्योट की फ्लोर मिल्स ने भी हड़ताल कर दी। हड़ताल की वजह से शहर में आज किसी भी जगह सस्ता आटा फराहम ना किया जा सका। महंगाई के सताए शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि हड़ताल महकमा खुराक और डिप्टी कमिश्नर के हरासा करने के बाद की। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे बाबर मुनीर से। बाबर बताएगा इस हड़ताल के हवाले से। फैसलाबाद डिवीज़न और बाकी शहरों की तरह ज़िला चिन्योट में भी आज से जो फ्लोर मिले हैं वो स्ट्राइक पर चली गई हैं। पंजाब भर में आटे का जो बहरान है उसका शिद्दत इख्तियार करने का खदशा जो है वो ज़ाहिर कर दिया गया है। दूसरी तरफ फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से, फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से कुछ मुतालबात जो है वो रखे गए हैं, जिनका कहना है कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इसके साथ साथ महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल एसोसिएशन को हरासा किया जा रहा है, मिल्स मालकान को हरासा किया जा रहा है। कुछ मुतालबात हैं, उनका ये कहना है ज़िला इंतज़ामिया का एक तरफ मौक़िफ़ है कि मिल गेट पर जो है वो कैमरे नस्ब किए जाएँ। इसी तरह जहाँ पर सब्सिडाइज रेट का आटा दुकानदारों को दिया जा रहा है वहाँ पर कैश मीमो रखी जाए और कितना आटा आ रहा है, कितना सप्लाई आ रही है और किस तरह आटे की तकसीम जो है वो हो रही है, उसका बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड मेंटेन जो है वो रखा जाए। 10,000 के करीब जो चिन्योट में सरकारी सब्सिडाइज रेट का जो आटे के थैले जो है वो फराम किए जा रहे थे उनकी आज सप्लाई नहीं हो सकी, जिस वजह से अब जो शहरी हैं वो भी परेशान है और उन्हें महंगे दामों ओपन मार्केट से आटा जो है वो ख़रीदना पड़ेगा। और या दूसरी तरफ जो चक्की मालकान है वो भी तकरीबन 80 रुपये 75 रुपये के करीब आटा जो है। बहुत शुक्रिया आपका। खानेवाल फ्लोर मिल एसोसिएशन की हड़ताल मार्केट में सरकारी निर्ख पर आटे की फराहमी ना हो सकी। सेल पॉइंट्स बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे, मोहम्मद नदीम मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम बताएगा। फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात के हक़ में आज से सरकारी नर्क के आटे की फराहमी पर हड़ताल की गई है और फ्लोर मिल एसोसिएशन का ये कहना है कि ना सरकारी गंदम का कोटा लेंगे और ना ही मार्केट में आटा फराहम करेंगे। इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूँ आटा पॉइंट पर, जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद दिखाई दे रहा है और यहाँ पर शहरी ख़रीदार जो ख़रीदारी के लिए आए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस हवाले से। दुकानें बंद है इस टाइम, तो आटा मिल नहीं रहा बाजार में, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा इस टाइम। एक और शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं जी, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आटे के हवाले। भाईजान, मैं सुबह 8 बजे खाने जी कुली बाजार में आया था घर से आटा लेने के लिए। जब मैं आटा लेने के लिए यहाँ पहुँचा तो ये कहने लगे आज हड़ताल है, आज आटा नहीं मिलेगा। अब बताओ गरीब आदमी हम कहाँ जाएँ। यहाँ पर हमारे पास आटा पॉइंट के मालिक जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा कि आज आटे की सप्लाई नहीं हुई है, ग्राहक आ रहे हैं, क्या सूरत हाल देख। जी हाँ, ग्राहक आ रहे हैं। आज आटा ऑलरेडी तो 8:30-9 बजे पहुँच जाया करता है, लेकिन अभी रब्ता किया पीछे मिल से तो उन्होंने कहा जी हमारी हड़ताल है, आल पंजाब हुई भी आल एसोसिएशन फ्लोर मिल की, तो उसके वजह से आटे की सप्लाई आज मुअत्तल है, जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल है।
جی فلور مل مالکان کہتے ہیں کہ غیر معینہ مدت کے لیے سرکاری نرخ کا آٹا تیار نہیں کریں گے، تو دوسری جانب شہری کہتے ہیں ان کی آخری امید سستا آٹا وہ بھی آج سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ لاہور میں فلور ملز کی ہڑتال کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قلت پیدا ہو گئی، جبکہ درجہ اول اور دوئم گھی اور آئل کی قیمتوں میں 14 سے 24 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا۔ کریانہ شاپس مالکان کے پاس آٹے کا سٹاک ختم ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شہزاد خان عبدالی سے۔ شہزاد بتائے گا۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا، اور آج جو فلور ملز مالکان ہیں انہوں نے ہڑتال کر رکھی ہے، جس کے باعث شہر کی اوپن مارکیٹ کے اندر آٹا ناپید ہو چکا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کریانہ شاپس پر آٹے کی سنگین قلت دیکھی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو درجہ اول اور درجہ دوم کا گھی ہے اس کی قیمتوں میں 14 روپے سے لے کر 24 روپے تک کا اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد اب صارفین کو جو درجہ دوم کا گھی ہے وہ 550 روپے فی کلو گرام میں ملے گا، اور جو درجہ اول کا ہے وہ 570 روپے فی کلو گرام میں مل سکے گا۔ اس وقت کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ روزانہ جی مسلسل آج 8 دن ہو گئے، مسلسل 60-70 روپے پیٹی کے پیچھے بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ بھی یہ کیوں بڑھ رہے ہیں۔ یعنی کہ پچھلے ہفتے جو پیٹی تھی 5000 کی، اب وہ پیٹی ہوگی 6500 روپے کی، 1500 روپے یعنی کہ نا پیٹی کے پیچھے بڑھ گئے ہیں۔ کوئی حکومت اس چیز پہ ایکشن لے رہی کہ حکومت کو چاہیے کہ اس پیچھے بیچارے غریب آدمی جو ہانڈی روٹی کرنی ہے اس کے لیے گھی سب سے جو ضروری ہے آئٹم ہے وہ گھی ہے۔ وہ گھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ وہ ایک پاؤ 130-35 روپے کا گھی ہو گیا، وہ بیچارہ لے نہیں سکتا۔ بالکل آپ نے کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے جو آنر ہیں ان کی بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ 130-35 روپے پاؤ گھی ہو چکا ہے، اور اتنا مہنگا ہو گیا کہ اب تو صارفین کی جو رینج ہے، جو قوت خرید ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہی بہت شکریہ شہزاد آپ کا۔ گجرانوالہ میں ضلع انتظامیہ کے فلور ملز پر چھاپوں اور حالیہ کارروائیوں کے خلاف فلور ملز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کر دی۔ ہڑتال کے باعث آج عام مارکیٹوں میں سستے آٹے کی قلت پیدا ہو گئی۔ مزید جانیں گے، زاہد اقبال رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد بتائے گا۔ ہاں جی بالکل، گجرانوالہ میں انتظامیہ کے چھاپوں اور حالیہ کارروائیوں کے خلاف گجرانوالہ فلور مل ایسوسی ایشن کی جانب سے ضلع بھر کی تمام 70 فلور مل پر آج جو ہے وہ ہڑتال کر دی گئی ہے، اور آٹے کی جو سپلائی ہے وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ تو فلور مل پر ہڑتال ہونے کے باعث جو ہے وہ عام مارکیٹوں کے ساتھ حکومت پنجاب کے جو ہیں وہ 34 سستے آٹا مراکز وہاں پر آج آٹے کی جو سپلائی ہے وہ معطل رہے گی۔ تو روزانہ گجرانوالہ کی فلور مل سے 20 لاکھ آٹے کے جو تھیلے ہیں وہ شہر بھر میں جو ہے وہ سپلائی کیے جاتے ہیں، لیکن آج فلور مل ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ہے وہ آٹے کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جو شہری ہیں وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تو شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دے رہی ہیں، تو آج جو ہے وہ آٹے کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی مشکلات میں مزید جو اضافہ ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب گجرانوالہ فلور مل ایسوسی ایشن کا جو آگامی اجلاس ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے، اور اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ اجلاس کے بعد جو ہے وہ آئندہ کا جو لاہے عمل ہے اس کا اعلان کیا جائے گا کہ گجرانوالہ کی فلور مل ایسوسی ایشن میں کی جانب سے جو ہے وہ گجرانوالہ کی جو فلور ملز ہیں وہ کب تک جو ہے وہ بند رہے گی۔ تو آج ضلع گجرانوالہ میں 70 کے قریب جو فلور ملز ہیں وہ بند ہونے کی وجہ سے شہر بھر میں جو آٹے کی سپلائی ہے وہ معطل ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد آپ کا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے خواتین ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات ہوئی۔ ارکان قومی اسمبلی ملکہ بخاری اور زرتاج گل کی تعریف، دیگر خواتین نالہ ہو گئیں۔ خواتین کا کہنا ہے ڈی چوک پر بدترین شیلنگ کو ہم نے برداشت کیا، رپورٹ میں ہمارا ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے خواتین ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات ہوئی۔ ارکان قومی اسمبلی ملکہ بخاری اور زرتاج گل کی تعریف کی گئی، دیگر خواتین نالہ ہو گئیں۔ خواتین کا کہنا ہے ڈی چوک پر بدترین شیلنگ کو ہم نے برداشت کیا، رپورٹ میں ہمارا ذکر ہی نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے خواتین ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے۔ ارکان قومی اسمبلی ملکہ بخاری اور زرتاج گل کی تعریف کی گئی، جبکہ دیگر خواتین نالہ ہو گئیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ڈی چوک پر بدترین شیلنگ کو ہم نے برداشت کیا ہے اور رپورٹ میں ہمارا ذکر ہی نہیں ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے خواتین ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے۔ ارکان قومی اسمبلی
मलिका बुखारी और जरताज गुल की तारीफ की गई, दीगर खवातीन नाला हो गईं। खवातीन का कहना है डी चौक पर बदतरीन शेलिंग को हमने बर्दाश्त किया, रिपोर्ट में हमारा जिक्र ही नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी पंजाब के वफ्द की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। वफ्द की क़यादत सीनियर सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तज़ा ने की। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तज़ा की क़यादत में वफ्द में MPA मुमताज़ चांग, MPA शाजिया आबिद, MPA अली हैदर गिलानी शामिल थे। राना फारूक सईद, शहजाद सईद चीमा, समीना खालिद घुरकी, नीलम जब्बार, चौधरी असलम गिल, अजीज़ुर रहमान चंद, फैसल मीर, SN रिजवी, ज़ेशान शामी, नासरा शौकत, डॉक्टर आयशा समेत दीगर अफराद मुलाकात करने वाले वफ्द में शामिल थे। आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात में तंजीमी ओहदेदारों की कारकर्दगी को भी सराहा।